السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حروف صفریہ کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے حروف صفیر کون سے ہیں، انہیں حروف صفیر کیوں کہا جاتا ہے۔ حروف صفریہ جو ہیں یہ 3 حروف ہیں، ز، سین، ص۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیے ان کو حروف صفیر بھی کہا جاتا ہے، یا کچھ کتابوں کے اندر ان کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ان کو حروف صفیر کیوں کہا جاتا ہے اور اصلیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے حروف صفیر سے کیا مراد ہے۔ صفیر جو ہے، صفیر کہتے ہیں 3 حروفوں کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ صفیر کی ہے۔ صفیر کا مطلب ہوتا ہے سیٹی جیسی آواز۔ جب بھی ہم ان 3 حروف کو ادا کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ز، سین، ص۔ تو یہ پہلے جو سیٹی کی جیسی آواز آ رہی ہے نا، تو یہ ان کی صفت ہے، اسی وجہ سے ہم ان کو صفیر کہتے ہیں۔ تو یہ بن گیا حروف صفیر۔ دوسرا جو نام ہے وہ ہے حروف اصلیہ۔ اصلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زبان کی جو بالکل سامنے والی ٹپ ہوتی ہے، بالکل سامنے والا جو سرا ہوتا ہے، یہ وہیں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف۔ اب جو حروف صفیر کی ادائیگی ہے بالکل آسان ہے۔ ثنایا اولیہ جو ہے، یعنی اوپر کے جو 2 دانت ہیں، وہ ثنایا صفریہ سے ملاقات کریں گے، یعنی وہ نیچے آئیں گے۔ اور یہ قاعدہ بھی اسی طریقے کا ہے کہ جب آپ سیٹی مارتے ہیں نا، تو آپ کیا کرتے ہیں، یہ آواز بغیر دانتوں کے قریب لانے نہیں نکلے گی۔ اگر آپ ان دانتوں کو دور رکھیں گے نا، تو سیٹی جیسی آواز ہرگز نہیں نکلے گی۔ کوشش کریں تو سیٹی جیسی آواز تب ہی نکلے گی۔ سین، صاد، ز، سین، صاد جیسی آواز نکلے گی۔ اور جب آپ دانتوں کو قریب لائیں گے تبھی جا کے یہ ز، سین، صاد جیسی آواز نکلے گی۔ تو دانتوں کو آپ نے قریب لانا ہے، یعنی اوپر کے 2 دانت جو ہیں وہ نیچے والے دانتوں سے ایسے قریب آئیں گے اور تھوڑا سا گیپ رہے گا ان دانتوں کے بیچ میں، تھوڑا سا جس میں سے ایئر فلو پاس ہو۔ پورے دانتوں کو بند نہیں کرنا، ایسے پورا آپ نے بند کر دیا پھر تو آواز ہی باہر نہیں آئے گی، بلکہ قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ملاقات کریں گے، بالکل قریب آئیں گے اور تھوڑی سی گیپ رہے گی ان کے بیچ میں، تاکہ اسے ایئر فلو پاس ہو سکے، تاکہ آپ ز، سین، صاد کو ادا کر سکیں۔ ز اور سین جو ہے یہ دونوں مرقق ہیں، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور حروف مستفلہ کے حروف میں سے آتے ہیں۔ صاد جو ہے یہ مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اور حروف مستعلیہ کے حروفوں میں سے آتا ہے۔ اب ہم ان کے اندر ڈفرینس کیسے کریں گے؟ یہ چیز میں نے آپ کو پچھلی والی ویڈیو میں بھی سمجھائی، یعنی آواز کو یاد رکھنا ہے، ان کی آواز کو اگر آپ یاد رکھ پاتے ہیں تبھی جا کے آپ پر اور باریک میں فرق کر پائیں گے، یعنی موٹے اور باریک حروفوں میں فرق کر پائیں گے۔ دیکھیے جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا ز، سین، ان کی آواز کیسی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیسے؟ ز، سین، یعنی یہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اور پھر جب ہم صاد کو پڑھتے ہیں کیسے؟ صاد، اس کی آواز کیسی ہے؟ اب آپ ان کو ملائیے، ز، سین، صاد۔ تو ز اور سین جو ہیں یہ دونوں باریک ہیں، دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں، بلکہ ہلکے پڑھے جاتے ہیں۔ اور صاد جو ہے یہ مفخم ہے، یہ پر ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی ہیوی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ فرق آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے صاد اور سین کے اندر فرق نہیں کیا تو قرآن پاک کے اندر آپ صاد کے بدلے میں سین کا تلفظ کریں گے، کیونکہ سین اور صاد جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والے ہیں، اور ان کے اندر جو فرق ہے وہ پر اور باریک کا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی آپ ز اور سین کو پڑھتے ہیں تو زبان جو ہے وہ سیدھی رہتی ہے، اور جب ہم صاد کو پڑھتے ہیں تو یہ موٹا ہے، تو زبان جو ہے پیچھے سے تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے تاکہ بھاری لگے، تاکہ موٹا بنے۔ یہ ان کے اندر فرق ہے، تو اس چیز کو آپ نے جاننا ہے، تبھی جا کے آپ قرآن پاک کے اندر ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ اب ان کی مشق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم زا کو لے لیتے ہیں۔ زا جو ہے یہ ہے مرقق، یعنی باریک پڑھے جانے والا حرف۔ تو ہم پڑھتے ہیں زا، زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، اور پڑھتے ہیں الف زا زبر از، الف زا زیر از، الف زا پیش اس۔ اور قرآن کے اندر ہم جیسے پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انزلنا۔ اب ہم چلتے ہیں سین کی طرف۔ سین جو ہے یہ بھی مرقق ہے، یعنی یہ بھی باریک پڑھے جانے والا ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، اس میں ہم دیکھتے ہیں سیٹی ہے، جیسے الف سین زبر اس، الف سین زیر اس، الف سین پیش اس۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، مستقیم، یا نستعین، نستعین۔ جیسے قل اعوذ برب الناس، ناس۔ اب ہم چلتے ہیں صاد کی مشق کی طرف۔ تو یہ جو صاد ہے مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسے صاد زبر صاد، صاد زیر سی، صاد پیش سو۔ جیسے الف صاد زبر اس، الف صاد زیر اس، الف صاد پیش اس۔ سین اور صاد میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کتنا بڑا ڈفرینس ہے، سین باریک ہے اور صاد
موٹا ہے. جس طریقے سے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں صراط المستقیم، صراط المستقیم، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو صاد کو آپ نے تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے، لیکن جو ان کی ادائیگی ہے وہ سیم ہے. جہاں سے زا نکلتا ہے، جہاں سے سین نکلتا ہے، وہیں سے صاد بھی نکلے گا، لیکن صاد کے وقت آپ نے تھوڑا سا منہ کو موٹا کرنا ہے، تو یہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کلاس اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اس کی اچھے سے پریکٹس کریے، مشق کریے، انشاءاللہ آپ کا زا، سین اور صاد ادا ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.